عزیزان گرامی، ذکر کی دوسری قسم ہے خاص اذکار جو دعاؤں کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، وہ احادیث طیبہ میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم یہ کام تو ذکر کی ایک قسم کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی ان عبادات کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی پیدا کی گئی چیزوں میں یہ پورا کائنات کا نظام بھی ہے، اس میں بسنے والے افراد مرد و خواتین بھی ہیں، اور اس کی پیدا کی گئی چیزوں میں اس خالق ارض و سما نے کچھ چیزیں جانوروں کی صورت میں، پرندوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، اور بہت سی ایسی نباتاتی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی غیر مرئی انویزیبل آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے حواس اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، اللہ کی مخلوقات میں وہ بھی شامل ہیں۔ وہ کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ زمین کی تہوں میں بسنے والی، سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کے علم سے، اس کی عقل سے ماوراء چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت پہ ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ وہ مخلوقات ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پیدا کی گئی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی، کیڑوں مکوڑوں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، سمجھائی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کی دی گئی عطا ہے جو اللہ کے مخصوص برگزیدہ لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز انسان کما کر، ریاضت کر کے حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی عطا کی گئی چیز ہے جو اللہ ہی عطا کرتے ہیں، اور اپنے چنیدہ لوگوں میں سے جو سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے انبیاء کا، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو نائب بنایا، اور انسان کی زمین پہ تخلیق ہوئی، نائب بنایا، اسی کو ہی زمین میں قیادت و سیادت سونپی۔ اب انسان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی پیدائش کا مقصد رکھا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان اس مقصد کو سمجھتا اور اس مقصد کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتا۔ بدقسمتی یہ رہی، انسان ایسا غافل ہوا ہے کہ اپنے رب العالمین کی عبادت سے ہی غافل ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ شعبان بھی آئے، رمضان بھی آئے، رمضان کے بعد اگلا جو 2 مہینے ٹھہر کے پھر ذوالحج کا مہینہ بھی، یعنی یہ مہینے آتے جاتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ زندگی کا سرکل چل رہا ہے، ایک مخصوص سرکل چل کر یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، اس زندگی کے لیے، اس آخرت کی تیاری ہم نے کیا کی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کیا ہم اس مقصد میں پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
آج دنیا میں انسان میرے بھائیوں سبقت کرتا ہے دنیاوی مال و متاع میں، دنیاوی سہولتوں میں اور دنیاوی چیزوں میں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ آپ کو ایک بھائی نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ نماز کے بعد ذکر کرتا ہے، فجر کے بعد، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ ذکر کرنا ہے۔ یہ نیکیوں کی دوڑ جو ہے، نیکیوں کی سبقت جو ہے، ذکر و اذکار کرنے کی جو سبقت ہے، یہ میرے بھائیوں یہ وہ سبقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اکثر مسابقت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اس چیز کی سبقت کرنے میں، آگے نکلنے میں پس و پیش ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے دوسرے بھائی سے نیکیوں میں اس سے آگے نکل جائیں۔ لیکن سبقت کا یہ سلسلہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ چیز ہمیں اپنے اندر کوشش کر کے پیدا کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ آیت کریمہ سنی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو جس انسان کو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، بصیرت صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل اس کو عطا کی، دانش اس کو عطا کی، فہم اس کو عطا کیا، انٹلیکٹ اس کو عطا کیا ہے، بصیرت اس کو عطا کی، پرسیپٹیو اپروچ اس کو دی ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی، ادراک رکھنے کی ساری صلاحیت انسان کو دی ہے، تو انسان یہ ساری چیزوں کو بروئے کار لا کر اپنے رب کی کیوں پہچان نہیں کر سکا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ اس یاد کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں پہلی قسم وہ ہے جو عبادات ہیں، جس میں نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، جہاد بھی عبادت، جو ہماری فزیکلی جو چیزیں ہم سب کو نظر آتی ہیں۔ آپ میں سے جو شخص نماز پڑھے گا اس کو 20 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی یاد کا ایک عملی مظہر ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس ذکر کی، اس عبادت کی ہی دوسری قسمیں یہی والی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے۔ ان چیزوں کی وہ فزیکل صحیح حیثیت ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو مالی لحاظ سے صدقہ دیتے ہیں، اس کی حیثیت موجود ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر کی دوسری قسم ہے خاص اذکار جو دعاؤں کی صورت میں ہوتا ہے، وہ قرآن کی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، وہ احادیث طیبہ میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم یہ کام تو ذکر کی ایک قسم کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی ان عبادات کو پیش کریں کہ اللہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ روزہ تو رکھتا ہوں، اللہ جب میرے مال کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، سال گزرتا ہے، تو اللہ تیری یاد کو ہی ملحوظ رکھتے ہوئے میں مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین تیری توفیق کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ جب تو مجھے ہمت توفیق دیتا ہے میں حج یا عمرہ بھی کر لیتا ہوں، اور اللہ روزانہ کی بنیاد پہ، کوئی ہفت روزہ کی بنیاد پہ، کوئی ماہانہ بنیادوں پہ، کوئی سالانہ بنیادوں پہ اللہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسری قسم ہے دعاؤں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، ان چیزوں میں جو ہمارے اعمال عام زندگی میں ہوتے ہیں وہ ہماری دوسری عبادات کو بھی غلط کرنے میں اور ان کے فائدہ کم کرنے میں، اثر کم کرنے میں، یہ ہمارے روز مرہ کے اعمال اس میں بڑا برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے روز مرہ کے یہ چیزیں اذکار کی صورت میں عمل میں لے کے آئیں، اور خاص دعائیں عمل میں لے کر آئیں، اپنی زبان پہ اس کو لے کر آئیں، تاکہ میرے بھائیوں ہمارے گھر میں بھی اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو،
اور ہمارے دکان پہ بھی، ہماری فیکٹری میں بھی، ہمارے مال میں بھی، ہماری اولاد میں بھی، ہمارے جتنے بھی معاملات جہاں جہاں پہ ہم ایک وقت گزارتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے ذکر کرنے کے ساتھ کہ اللہ ان اذکار کی برکت سے میری جان، مال، عزت، رزق، اولاد، اللہ سب میں برکتوں کا نزول فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں اب دیکھیے، اس میں عملی بات یہ ہے کہ انسان صبح اٹھتا ہے نا، اس کو احساس ہونا چاہیے پہلی بات کہ میں صبح اٹھا ہوں۔ اب انسان جب رات کو سوتا ہے، مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں، میں زندہ بھی ہوتا ہوں۔ حالانکہ انسان کے اوپر جب موت طاری ہو جائے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان اٹھ جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان سویا ہی پڑا رہتا ہے، پکا پکا سو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ موت کتنوں کے اوپر ایسے ہی طاری ہوتی، لیکن یاد رہے کہ جو بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اٹھیں بیداروں تو سب سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ ہمیں سویا بھی رکھتا تو ہمارے گھر والے کیا کر سکتے تھے؟ خاندان ہمارا کیا کر سکتا تھا؟ ہمارے پاس بڑا عہدہ بھی ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہت بھی ہو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو میرے بھائیوں اس کی سارے عہدے بھی ختم، اس کی ساری پہچان بھی ختم، اس کی چودراہٹ بھی ختم، اس کا مال بھی ختم، اس کی حیثیت ایک میت کی ہوتی ہے۔ لوگ یہی پوچھتے ہیں میت کہاں پڑی ہے؟ پھر کوئی نہیں پوچھتا چودھری صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، حاجی صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، یہ فلاں نمبردار صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، ہمارے صدر صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ گورنر صاحب کہاں پہ پڑے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کہتے ہیں میت کہاں پہ پڑی ہے۔ یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہم سب کی حیثیت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے پہلے عمل میں لائیں، یہ دعا یاد کریں، اٹھ کر سب سے پہلے یہ ذکر اپنی زبان پہ جاری کریں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے یہ کثرت ذکر، یعنی آپ تصور کریں آپ نے کئی مرتبہ اس جمعہ سے یہ بات حاصل کی ہوگی کہ اپنی زبان پہ ذکر جاری کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے گا وہی وقت ہوگا جو ہمارے لیے آخرت میں کارگر ثابت ہونا ہے۔ ہم اپنی دنیاوی باتیں جتنی مرضی کر لیں اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم باتوں میں مگن ہو گئے، ہم لوگوں کی چغلیاں بھی کریں گے، غیبتیں بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے، اور منکرات الاخلاق بھی ہمارے زبان سے نکلیں گی، ہمارے شاید حواس سے بھی ظاہر ہوں، لیکن جتنی دیر تک اپنی زبان پہ یہ چیز جاری رکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ برکت ہی برکت پڑتی رہے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے بدترین رویے جو اخلاق کی بد خلقیاں ہیں اللہ مجھے اس سے بچا لے، والاہواء، اے اللہ بری خواہشات سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے ہمیں بار بار مانگنی چاہیے، کہیں ہمارے کردار پہ داغ نہ لگ جائے، ہمارے شخصیت پہ داغ نہ لگ جائے۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کام کریں، کیوں؟ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب کی 42 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام۔ اور میرے بھائیوں انسان دنیاوی کام کرتا ہے نا دن میں،
آپ کا وہ عمل بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا. ایک شخص ترازو پہ چیز تولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص، آپ زیادہ کپڑا بیچنے والے ہیں، آپ کپڑا میئر کرنے لگتے ہیں، ناپنے لگتے ہیں، اور ہمارے دوست جو تول کر چیزیں منڈی کی یا سبزی کی، فروٹ کی بیچتے ہیں، یا جو تولنے والی جتنی چیزیں ہیں، انسان کے ذہن میں شیطان بات ڈالتا ہے کمی کر لو، غلط کوالٹی کی چیز ڈال دو، لیکن فوری دل میں بات آتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہونا ہے. جب عزیزو، میرے بھائیو، جب تصور یہ ذہن میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر کی بہترین عملی مثال ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد آ گئی، آپ برائی سے بچ گئے، اللہ نے آپ کو برائی سے بچا لیا. یہ اس ذکر کی برکت ہے جو آپ صبح سے یہ تصور میں لائے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اذکار آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اللہ کی مشاہداتی قوت، لطیف و خبیر، سمیع بذات الصدور، علیم بذات الصدور، ان چیزوں کا احساس انسان کو دلاتے ہیں کہ انسان تو کسی بھی وقت اللہ رب العالمین کی مشاہدے سے باہر نہیں ہے. میرے عزیز و دوستو، دوسری بات، سورہ نساء کی 103 نمبر آیت، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر. آپ تصور کریں، سیڑھیاں 2 بھی چڑھیں نا، گھر کے 2 سٹیپ بھی چڑھیں، 3 سٹیپ بھی چڑھیں، پہلے آپ سلائیڈ گھر کی چڑھتے ہیں، گیٹ تک پہنچتے ہیں، گیٹ کے اندر جاتے ہیں، گیراج سے گزر کر 1-2 سیڑھیاں 3 چڑھ کے، ہر گھر کی اپنی سیٹنگ ہے، تو آپ چڑھ کے گھر کے اندر جاتے ہیں. جو سیڑھی 1 بھی چڑھیں، اللہ اکبر ہماری زبان سے نکلنا چاہیے. جتنا یہ احساس اللہ اکبر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان تو جتنا مرضی اوپر پہنچ جائے، اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. جتنا مرضی اونچا چلا جائے، پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیں، پہاڑ سے بھی اوپر چلا جائے، خلا میں بھی چلا جائے، اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. تو اللہ کی بڑائی تک نہیں پہنچ سکتا. اور جب تو نیچے اترتا ہے، اپنی زبان سے، زبان کے اوپر یہ ذکر طاری کرو، سبحان اللہ. مسجد کی سیڑھیاں بھی اترتے ہو، 4 سیڑھیاں، 2 سیڑھیاں، 1 سیڑھی بھی اترتے ہو، سبحان اللہ اپنی زبان سے جاری کریں. یہ احساس ہو کہ آپ جتنا مرضی نیچے چلے جائیں، ہم تو بیسمنٹ میں بھی چلے جائیں گے، نیچے بھی چلے جائیں گے، سبحان اللہ اللہ پستی سے پاک ہے. اللہ رب العالمین اس پستی سے پاک ہے، اس کی ذات بہت بڑی بلند ہے، اور وہ علی کبیر ذات ہے، اور وہ اعلیٰ ذات ہے اور اکبر ذات ہے. انسان تو جتنا مرضی نیچے چلا جائے، اس پستی سے اللہ پاک ہے. یہ احساس ذہن میں آتا ہے. تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے ہیں. صحیح ترمذی کی 3375 نمبر حدیث ہے. صحابہ آتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، قد کثرت علی، میری کمزوری ہے، یہ چیزیں مجھ پر غالب ہیں، گراں ہیں، بڑی ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاخبرنی بشیء اتشبت بہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے میں اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں، ایسا عمل بتائے میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا چاہتے ہو کہ ایک عمل میں ہمیشہ کرتا رہوں، باقی اعمال گراں گزرتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے. ہمارا بھی سب کا یہی مسئلہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں مگن ہوتے ہیں، کئی معاملات میں ذہن سے بات نکل جاتی ہے،
کئی معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کمی کسی عبادت میں ہوگی، زیادتی ہو گئی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، جتنی کمی ہوگی اللہ خود ہی دور فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی یاد ہے جو ہمیں اس طرف لے کر آئے گی، ہمیں احساس دلاتی رہے گی کہ انسان تیرے اوپر ایک بہت بڑی ذات ہے جو تجھے عملی طور پہ تیرا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اور انسان کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ دنیا میں مگن ہو کر نا، دنیا میں مگن ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہونی ہے، پتہ نہیں کیا۔ یہ کوئی شخص، سلیم صاحب یہ بچوں کو ذرا چپ کرائیں، یہ بیٹا آپ چھوٹے بچوں باہر چلے جائیں ذرا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 234 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کا سوچتا ہے نا کہ قیامت آنی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، انسان کے پاس تو میرے بھائیوں ایک لمحہ بھی نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ میری زندگی اپنی۔ کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میں ابھی 10 دن زندہ اور رہنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص دنیا میں فوت ہو گیا ہے، جس کے اوپر موت طاری ہو گئی، فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت اسی وقت اس پہ طاری ہو گئی، جزا اور سزا کا عمل اس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ تو انسان کو اپنا سوچنا چاہیے، اسی لیے فرمایا لا تقوم الساعہ، یہ جو بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ دنیا پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، قیامت اس وقت برپا ہوگی۔ یہ قیامت کبریٰ کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو وہی قیامت ہے جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے، جیسے ہی جان نکلی ہماری قیامت شروع ہوگی، قائم ہوگی قیامت۔ کتنے ہمارے آباء و اجداد تھے، کتنے ہمارے بزرگ ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہوگا، جن کے جنازے بھی پڑے ہوں گے، اپنے والدین بالخصوص۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو خود ان کے جنازے بھی پڑے ہیں، ان کی قبروں میں بھی ان کو دفنایا ہے۔ کئیوں بیچاروں نے اپنی اولادوں کو بھی، یعنی دکھ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھے، اولادوں کو دفنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر اور عافیت مانگتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمانا، اور مرتے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا، یہ ذکر اینڈ تک ہماری زبان پہ اسی طرح ہی جاری رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے، صحیح ابن حبان کی 818 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی پوچھتا ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تو مر جائے اور مرتے وقت بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا نوجوان گاڑی چلا رہا ہے، ساتھ اس نے میوزک لگایا ہوا ہے، زبان تو اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی کیفیت میں موت آ جائے، اللہ کے سامنے کس منہ سے اٹھیں گے؟ آپ تصور رکھیں، میں نے آپ کو حج کے دنوں میں ایک حدیث سنائی تھی، میں دوبارہ سناتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کیفیت کیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا تھا، اونٹنی پہ سوار تھا، آپ جانتے جانور تھے، جانور بدکا اچھلا، بندہ نیچے گر گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا منکا ٹوٹ گیا، بندہ فوری فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے نہلا دو، وکفنوہ، اور اس کو کفن دے دو، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہیں ڈھانپنا، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، کل قیامت کا روز ہوگا لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ کتنی پیاری خوش نصیبی والی موت ہے، اللہ کریم ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ یہ تب ہی ہوتی ہے
میرے بھائیوں جو اللہ کی یاد میں مگن اپنی زندگی گزارتا ہے، آج کا نوجوان بائک پہ جا رہا ہے، ساتھ گنگنا رہا ہے، وہ کیا گنگنا رہا ہے پتہ نہیں، کیا کون سے سنگرز کو اپنے ذہن میں لا کر گنگنا رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اللہ رحم فرمائے موت آ جائے۔ ایک موت یہ ہے جو ابھی آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سنی ہے، اور ایک موت آپ کو گانا گاتے، ڈانس کرتے، فضول کام کرتے موت آ جائے، انسان کدھر جائے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ چیز انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی۔ میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، اور ابتدائی زمانہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ان کے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا، صحیح اس میں حدیث اس کی موجود ہے، موت کا وقت آ گیا۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں وہ بات سمجھاتا ہوں، ان کی بایوگرافی میں یہ چیز موجود۔ کیفیت حالت نزا کی، شاگرد پاس بیٹھے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، شاگردوں نے حدیث پڑھی ہے، لیکن جرت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ استاد جی کلمہ پڑھ لیں۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ شاگردوں کو یہ کہنے کی جسارت نہیں ہے کہ ہم اپنے استاد کو یہ کہیں کہ آپ کی کیفیت ایسی لگ رہی ہے کہ آخری کیفیت ہے، کلمہ پڑھنے نہیں کہہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے دل میں بات رب ڈالنے والا ہے، کیا کیا؟ یہی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی کی، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ شاگردوں نے اس حدیث کی سند جو حضرت معاذ سے مروی، انہوں نے جان بوجھ کر اس کو غلط کسی اور کی طرف نسبت کر کے پڑھا، کہ جب حدیث ان کے سامنے سند غلط کی جائے گی استاد جی سے برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حدیث کی سند شاگردوں نے الٹ کر دی۔ استاد صاحب نے آنکھیں کھول لی کہ آپ نے حدیث غلط پڑھی، سند غلط پڑھی، حدیث نہیں، سند اس کی غلط پڑھی، اور حدیث کی سند کو انہوں نے اپنے طور پہ اپنے حافظے کی بنا پہ، جو اللہ نے ان کو اس وقت قوت عطا فرمائی، ہوش والی عطا فرمائی، انہوں نے حدیث کی سند پڑھنا شروع کی صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، اور حدیث پڑھ رہے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے ہیں جسم سے روح نکل گئی۔ دخل الجنہ کہنے کے الفاظ منہ سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کے مطابق آخری کلمہ کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی گزرے، وہ تب ہی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس نے صحیح اعمال کیے ہوں، تو آخرت کا عمل جو ہے، خاتمے کا عمل جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ صحیح عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ ہی روایت کرتے ہیں، جامع صحیح مسند احمد کی حدیث ہے 22,079 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، سب سے زیادہ جس عمل میں طاقت ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کی، وہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ ماشاءاللہ مسجد میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، پیچھے سین میں بھی الحمدللہ کافی لوگ موجود، ہماری خواتین اوپر موجود، جو ہم باتیں سنتے ہیں گھروں میں بھی جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم مسجد میں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئے کہ نماز پڑھیں گے، کچھ ذکر سنیں گے، دعا کریں گے، اور عبادت 7 دن بعد اللہ تعالیٰ یہ سید الایام جمعۃ المبارک کا دن عطا فرماتے ہیں، عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، یہی نیت لے کے آتے ہیں نا۔ تو آپ تصور کریں، یہی جمعے کا دن ہے کہ اس دن آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھا کریں، تاکہ یہ 15 دن آپ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات دینے والا آپ کو بن جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر، ذکر و اذکار جو صبح سے شام اللہ کا ذکر،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، آپ تصور کریں اللہ کی یاد کیسی ہے۔ حدیث کا خلاصہ، لمبی حدیث ہے، ہمارے وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، ایک مومن آدمی ہے نا، مجھ سے تقرب حاصل کرنا ہے، میرے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کثرت سے کرتا ہے، پہلے فرائض پڑھتا ہے پھر نوافل پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، بندہ مومن میری قربت اختیار کرنے کے لیے میرا عمل، پسندیدہ عمل نوافل پڑھنے کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اور فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فزیکلی نہیں بنتے، بات یہ اللہ کی مدد اتنے شامل حال ہوتی ہے کہ انسان غلط کام، ہاتھ سے غلط کام کرنا چاہتا ہے، فوری اللہ کی یاد ذہن میں آتی ہے، میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، برائی سے ہٹ جاتا ہے، چل کر برائی کی طرف جانے لگتا ہے، اس کو یہ ذہن میں آتا ہے میں نے برائی کی طرف نہیں جانا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ٹانگیں مجھے اللہ نے عبادت کرنے کے لیے دی ہیں، نماز میں کھڑے ہونے کے لیے دی ہیں، برائی کی طرف جانے کے لیے دی۔ آنکھ سے غلط چیز دیکھنے لگتا ہے، احساس الہی دل میں بیدار ہوتا ہے کہ میں نے یہ عمل بدترین نہیں کرنا، میری آنکھیں کل میرے خلاف گواہی دیں گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن بندہ غلط کام کر لے، جھوٹ بولے گا قیامت کے روز، اللہ منہ بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہتے ہیں ہاتھ کلام کریں گے ہم سے، ہاتھ بولیں گے۔ جس نے اس زبان کو قوت دی ہے نا بولنے کی، یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، آوازیں نکل رہی ہیں، وہ اس کو بھی طاقت دے گا۔ وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں ٹانگیں اس کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ تو عزیزو، بھائیو، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ باتیں کئی طرح ہو سکتی ہیں، آخری بات سنیے کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا میں کئی عمل ایسے کرتا ہے، ہم نے فوکس کیا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کر آئیں، صبح کو، شام کو۔ لوگ پوچھ رہے ہیں جی اولاد ٹھیک نہیں ہے، تو اب اولاد کا ذکر اللہ رب العالمین سے مانگے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین، کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ دل پہ غبار چڑھا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وھب لنا من لدنک رحمہ، اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ یہ ساری قرآنی دعائیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، تصور کریں انسان اللہ کے سامنے مکرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ غلط کام کرے تو پھر اس سے مکر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مکرنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں کروں گا کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میزان میں انسان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا نا، اللہ کہتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، سورہ کہف کی 15ویں سپارے کی آیت ہے۔ آپ مجرموں کو دیکھیں گے خوف کے مارے ڈرے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا ویلتنا،
ہائے کاش مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، کتاب نامہ اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، الا احصاها، ہر چیز اس میں موجود جو میں کرتا رہا ہوں۔ انسان مکرے گا تو اللہ کہتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، آپ کی زبان میں جو عمل کیا سامنے اللہ فلم چلا کے بتا دیں، ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا تھا دنیا میں اللہ سامنے موجودہ دکھائیں گے، یہ تو کر رہا ہے، دیکھ یہ کر رہا تھا فلاں وقت فلاں سال میں فلاں جگہ پہ تو کھڑا یہ کام کر نہیں رہا تھا۔ ہمیں انسان کی دیکھیں سوچ کیا ہے، باہر لکھا ہو نا یہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہو، کہتے ہیں دھیان کرو یار کیمرہ لگے ہیں، وہ رب نے اتنے لگائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں۔ یہ انسان ہے، یہ فوری نتیجے سے ڈرتا ہے، فوری نتیجے سے کہ برا نتیجہ نہ نکلا، اس لیے جرمانہ 2000 دینے سے ڈرتا ہے، لیکن کام صحیح کی طرف، اللہ والے کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا ریکارڈ اس طرح مینٹین ہوتا ہے، اپنے ریکارڈ کو مینٹین اللہ کے ذکر سے کروائیں، اپنے نامہ اعمال میں اتنا ذکر آ جائے کہ کل نامہ اعمال میں یہ رکھا جائے، آپ کا اوزان میں میزان میں رکھا جائے، تو صحیح بخاری کی آخری حدیث کے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری۔ اپنا نامہ اعمال ان اذکار سے بھاری کریں، اپنے نامہ اعمال کو بھاری کریں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے جو آسمان اور زمین کے درمیان جگہ ہے ساری بھر جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار اپنے ذہن میں لائیں، بالخصوص اپنی اولادوں کو اٹھنے کا ذکر، کھانا کھانے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا، پھر اس طرح دودھ پینے کی دعا، گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا، یہ ساری چیزیں سکھائیں، یہی ہمارا اسلحہ، یہی ہمارا ایسٹ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔